اس کے علاوہ حکمران کے ساتھ مقابلہ کرنا، کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے. اس پر بھی عمل کریں. بلکہ میں تو دعوت دوں گا اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے ملک میں جو الیکشن ابھی ہو رہے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے، اب ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کے بعد کوئی نہ کوئی نمائندہ ہر علاقے سے سلیکٹ ہو کر ہماری پارلیمنٹ میں جائے گا. اور یہ پارلیمنٹ وہ ہے جہاں پورے ملک کا نظام جو ہے وہ قوانین بنتے ہیں اور وہاں پر نظام بنتا ہے اور وہ ملک اس کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. یہ اسلامک کنٹری ہے، بہت ساری چیزیں اسلامک ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو غیر اسلامی ہوتے ہیں. مختلف قسم کے قوانین پاس ہو جاتے ہیں جو اسلامی قوانین نہیں ہوتے. ابھی حال ہی میں پچھلے کچھ عرصے میں ٹرانسجنڈر کا جو قانون پاس ہوا، جس کے مطابق کوئی مرد اپنے آپ کو عورت شو کر سکتا ہے، بس لکھ دے جا کے، کہہ دے نادرا میں کہ میں مرد نہیں ہوں، میری فیلنگز یہ ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ عورت رجسٹر کروا لے گا. اور جو عورت ہے وہ کہہ سکتی ہے جا کے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، مجھے مرد کے طور پر رجسٹر کیا جائے. یہ قانون ہمارے ملک میں پاس ہو گیا. اب بتائیں اس قانون کا اثر کہاں تک پہنچے گا؟ اب کل کو اگر اس کی وراثت کا مسئلہ بنتا ہے، اگر اس کا کوئی والدہ فوت ہو جائے گی تو وراثت میں بیٹے کو تو ڈبل حصہ قرآن نے دیا ہے، بیٹی کو سنگل حصہ دیا، لیکن ہمارے قانون کے مطابق یہ بندہ مرد نہیں، یہ عورت ہے، یا عورت نہیں، یہ مرد لکھا ہوگا. حالانکہ حقیقت کے یہ بالکل برخلاف ہے. اس کے خلاف کیس کیے گئے، اس کو چلایا گیا، شریعہ کورٹ نے اس قانون کو جو ہے وہ کہا کہ یہ قرآن کے متصادی پہ ختم کر دیا. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایسے عناصر ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ لابی کی، اور ابھی بھی یہ کیس جو ہے وہ شریعہ کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا. اور اس قانون کے تناظر میں کچھ لوگ رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کی لابیز، یہ ہمارے ملک میں بیرون ملک کے لوگ جو سازشی عناصر ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام کو دیکھ کر جو ہے وہ کہیں یہ اسلامی نظام کی طرف نہ آ جائیں، اس کو روکنے کی خاطر مختلف طرح کے حربے استعمال کرتے رہے. اور اس میں جو بہت بڑا اعلی کار، بہت بڑا حصہ جو بنتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے پارلیمنٹ میں گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے دین اور ملک کے لیے صحیح رائے رکھتے ہوں، جو اس قابل ہوں کہ ہمارے دین کے اندر فساد پیدا کرنے کو، فساد کو روکنے کے قابل ہوں. پارلیمنٹ میں جا کے بات تو کر سکیں کہ بھئی یہ جو قانون آپ بنا رہے ہو یہ اسلام کے خلاف قانون ہے، ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرت کے، ہمارے مسلمانوں کے طور طریقوں کے خلاف ہے. لیکن ہم جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو چن لیتے ہیں کہ جو لوگ دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، بس ان کی ظاہری حالت دیکھتے ہیں، ان کا مال دیکھتے ہیں، ان کے علاقے میں کیے گئے کام کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ایک عارضی حد تک ہوتا ہے. یہ جو لوگ اب وہاں پہ جائیں گے اور مستقبل میں اس طرح کے بندے جب جا کے بیٹھیں گے جن کو آپ نے چنا ہوگا، اگر ان کی دین کی طرف سوچ نہیں ہوگی، اگر ان کے ساتھ، اگر وہ ایسے لوگ نہیں جو بد دیانت قسم کے لوگ ہیں، اگر دین کو میں ایک لمحے کے لیے آپ سائڈ پہ بھی رکھ لیں، دینی سوچ نہیں ہے، لیکن جو بندہ بد دیانت ہے، اگر آپ نے اس کو بھی ووٹ دے کر وہاں تک پہنچا دیا، سیٹ، کوئی عہدہ، کوئی منصب دلوا دیا، تو اب یاد رکھیے کہ وہ جو منصب سب کا فائدہ اٹھا کر بددیانتی کرے گا، آپ کے ملک کے اندر خیانت کا بازار گرم کرے گا، اس میں بھی گویا کہ آپ حصے دار ہوں گے. آپ نے ایسے بندے کو ووٹ دے کر سلیکٹ کیوں کروایا؟ تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. آپ ووٹ ضرور دیں، لیکن ان چیزوں کو ضرور فوکس کریں کہ ہمارا سلیکٹنگ کا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں اس میں لازمی طور پر دیکھیں. ایک یہ کہ وہ دین کا وفادار ہیں یا دین سے بیزار ہے، ٹھیک، یعنی اس کی ذہنیت، اس کی مینٹلٹی دین سے بیزار، علماء سے بیزار لوگوں کی طرح تو نہیں ہے جو علماء کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، اولیاء کے خلاف بکواسات کرتے ہیں. ان کا مینٹلٹی اس طرح کی ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کے دین کے ساتھ کبھی بھی بھلائی کرنے والا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ وہ امانت دار شخص ہو. امانت دار قسم کا شخص ہوگا تو وہ کسی بھی منصب پہ چلا جائے گا، اس کو خدا خوفی ہوگی، وہ امانت داری کے ساتھ اپنا منصب جو ہے وہ ادا کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امانتیں غیر اہل شخص کو دے دی جائیں گی، منصب غیر اہل شخص کو دے دیا جائے گا، اس وقت قیامت کا انتظار کرو. تو یہ قیامت کی علامات ہوتی ہیں کہ ہم ایسے منصب پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے. تو اس بارے میں آپ کوشش ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.